السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ایران نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران میں 8 خواتین مظاہرین کو پھانسی سے بچایا۔ ایرانی حکام نے اس بیان کو نہ صرف بے بنیاد قرار دیا بلکہ اس پر طنز کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصاویر بھی شیئر کی۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے 8 خواتین مظاہرین کو سزائے موت نہ دینے پر رضامندی ظاہر کر لی ہے۔ انہوں نے اسے بہت اچھی خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ کچھ خواتین کو رہا کر دیا جائے گا جبکہ دیگر کو کم مدت کی سزا دی جائے گی۔ تاہم اس بیان کے فوراً بعد ایران کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب میں موجود ایرانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر ایک طنزیہ پوسٹ شیئر کی جس میں کہا گیا اس پوسٹ کے ساتھ 8 خواتین کی AI سے تیار کردہ تصاویر بھی شامل تھی۔ ایران میں کل 8 دیگر لڑکیوں کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ ٹرمپ سے کہیں کہ وہ انہیں بھی بچا لیں۔ شکریہ چیٹ GPT۔ اس انداز میں ایران نے واضح کیا کہ ٹرمپ کا دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ گمراہ کن ہے۔ ایران کی عدلیہ نے بھی اس معاملے پر باضابطہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کسی پھانسی کا کوئی منصوبہ موجود ہی نہیں تھا۔ ایرانی عدالتی خبر رساں ادارے میزان کے مطابق اس طرح میزان آن لائن ویب سائٹ نے کہا کہ ٹرمپ ایک بار پھر جعلی خبروں کا شکار ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے مذاکرات کی راہ میں امریکہ کے نامناسب طرز عمل کو بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک سلسلہ وار پوسٹ میں مسعود پزیشکیان نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور اب بھی کرتا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ بدعہدی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں بنیادی رکاوٹیں ہیں۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے مزید لکھا کہ امریکہ کی نہ ختم ہونے والی متفقانہ باتوں اور دعووں اور قضات دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایرانی صدر پزیشکیان نے یہ پیغامات ان کے 20 اپریل کے بیانات کا تسلسل معلوم ہوتے ہیں جس میں انہوں نے امریکہ پر بھروسہ نہ ہونے کی بات کہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی عوام کسی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ایران نے آبنۂ ہرمز کو آمدنی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آبنۂ ہرمز سے پہلی آمدنی ایران کے مرکزی بینک کو پہنچ گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک سینئر اہلکار نے آج جمعرات کو بتایا کہ حکومت کو آبنۂ ہرمز پر عائد محصولات سے پہلی آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر یہ ٹولہ عائد کیا ہے۔ اس سے قبل آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے کوئی ٹول نہیں تھا۔ اس آمدنی سے اب یہ بات سرکاری بن گئی ہے کہ ایران آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹول وصول کر رہا ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حامد رضا حاجیابادی نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز پر ٹول سے حاصل ہونے والی پہلی آمدنی مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی۔ دیگر ایرانی میڈیا نے بھی اس بیان کو شائع کیا تاہم اس کی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ کچھ میڈیا رپورٹس نے تجویز کیا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ کے لیے ایران کے منصوبوں میں ہر جہاز سے تقریباً $2 ملین یا تقریباً 18 کروڑ روپے کی ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کا حق شامل ہے۔ ایرانی رہنما نے یہ واضح نہیں کیا کہ ایران نے کن بحری جہازوں سے ٹول وصول کیا یا جمع کی گئی کل رقم۔ دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسیوں میں شمار ہونے والی موساد کی ایک نہایت پر اسرار ایجنٹ ایم کے بارے میں حال ہی میں ایک بڑا انکشاف سامنے آیا۔ اس انکشاف نے نہ صرف اسرائیل کی خفیہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری موجودہ محاذ آرائی کی بنیاد کئی سال پہلے رکھی جا چکی تھی اور اس بنیاد کے مرکز میں ایک ہی حرف تھا ایم۔ موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے پہلی مرتبہ عوامی سطح پر ایم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایجنٹ اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم تھا۔ اس کی قیادت میں ہونے والے خفیہ آپریشنز نے ایران کے خلاف اسرائیل کو فیصلہ کن برتری فراہم کی۔ اگرچہ سیکورٹی پروٹوکول کے تحت مکمل شناخت ظاہر نہیں کی گئی تاہم بعد میں اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ ایم دراصل ایریز شمونی تھا۔ تقریباً 50 سالہ شمونی نے لگ بھگ 30 سال تک موساد میں خدمات انجام دی اور وہ ایک نہایت ذہین، محتاط اور خاموشی سے کام کرنے والے ایجنٹ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کے ساتھیوں کے مطابق وہ ایسے ماہر آپریٹیو تھے جو مشکل ترین مشنز کو بغیر کسی شور و غر کامیابی سے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا ہے کہ اسرائیل کا صحافیوں کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے مترادف ہے اور انہوں نے جنوبی لبنان میں حملوں کے ایک منظم پیٹرن کی مذمت کی۔ سلام نے کہا کہ صحافیوں کو نشانہ بنانا، ریسکیو ٹیموں کو ان تک پہنچنے سے روکنا اور ان کی آمد کے بعد انہی مقامات پر دوبارہ حملہ کرنا واضح جنگی جرائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی لبنان میں صحافیوں پر حملے جب وہ پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں اب الگ واقعات نہیں رہے بلکہ ایک دستاویزی پیٹرن بن گئے ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لبنان متعلقہ بین الاقوامی اداروں کے سامنے ان جرائم کا پیچھا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ ان کے بیانات اسی واقعے کے پس منظر میں آئے جب ریڈ کراس کے مطابق ایک اسرائیلی حملے میں معروف لبنانی صحافی امل خلیل ڈیوٹی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے خلیل اور ساتھی صحافی زینب
فروج کو گھیر لیا اور ریڈ کراس اور لیبنانی فوج کو ان تک پہنچنے سے روک دیا۔ فروج کو زخمی حالت میں بچایا گیا اور اسپتال منتقل کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سر کی سرجری کے بعد ان کی حالت مستحکم ہے اور ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اسرائیل نے لبنان کے خلاف جارحیت میں 2 مارچ سے اب تک 2200 سے زائد افراد کو ہلاک اور 1 ملین سے زیادہ افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو صاف کرنے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں، جس سے تیل کی قیمتیں بلند رہنے کا امکان ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے آغاز سے ہی آبنۂ ہرمز کو تقریباً بند کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہے اور عالمی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ یہ آبنۂ ہرمز کے عام حالات میں دنیا کے 5ویں حصے کا تیل اور گیس گزرنے کا راستہ ہے۔ پینٹاگون کے مطابق جنگ ختم ہونے اور امریکی ناکہ بندی اٹھنے کے بعد بھی بارودی سرنگوں کو صاف کرنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ یہ اندازہ امریکی ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو ایک خفیہ بریفنگ میں بتایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے 20 یا اس سے زیادہ بارودی سرنگیں نصب کی ہے، جن میں کچھ جدید GPS ٹیکنالوجی سے چلنے والی ہے، جو تلاش کرنا مشکل ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 1400 مربع کلومیٹر کے خطرناک علاقے کی نشاندہی کی ہے، جبکہ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جب تک امریکی بحری ناکہ بندی جاری ہے، آبنۂ ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جرمن شپنگ کمپنی ہیپاگ لائٹ نے خبردار کیا ہے کہ جہاز رانی کے لیے محفوظ راستوں کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ بارودی سرنگوں کا خطرہ برقرار ہے۔ ایران نے آبنۂ ہرمز میں 3 جہازوں پر فائرنگ کی اور 2 کو قبضے میں لے لیا، جس سے اس اہم عالمی گزرگاہ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ یہ پیش رفت اس وقت تھی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع تو کی، مگر ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی برقرار رکھی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں تعطل نے اس راستے سے ہونے والی تقریباً تمام برآمدات کو متاثر کیا ہے، جہاں سے عام حالات میں دنیا کے 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب MSC فرانسسکا اور ایپامینونڈس نامی جہازوں کو ایران لے جا رہے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرلین لیوپرٹ نے کہا ہے کہ یہ اقدام جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں، کیونکہ یہ امریکی یا اسرائیلی جہاز نہیں تھے۔ اس سے قبل امریکہ بھی 2 ایرانی جہاز قبضے میں لے چکا ہے۔ اس بحران کے بعد تیل کی عالمی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ یورپی یونین کے توانائی کمشنر ڈین یورگنسن نے خبردار کیا ہے کہ یورپ کو روزانہ 50 کروڑ یورو کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنی شرکت کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد اس حوالے سے جاری غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے، تاہم ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیاں سیاسی حالات سے متاثر نہیں ہوں گی۔ ایرانی حکومت کے مطابق قومی فٹ بال ٹیم عالمی ایونٹ میں شرکت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے ریاستی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے امور و کھیل کی وزارت نے کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں تاکہ ٹیم عالمی سطح پر عمدہ کارکردگی دکھا سکیں۔ اس سے قبل ایران کے وزیر کھیل سے منسوب بیانات میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، تاکہ حالیہ وضاحت نے ان خیاساریوں کو ختم کر دیا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی پولوس میپولی نے فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو سے ایران کی جگہ اٹلی کو شامل کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ امریکی محکمہ جنگ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان فیلن اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ محکمے کی جانب سے آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ سیکریٹری آف دی نیوی جان سی فیلن فوری طور پر انتظامیہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ انڈر سیکریٹری ہینک کا بحریہ کے قائم مقام سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ نیوز پورٹل ایکسس کے مطابق فیلن کی رخصتی بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ فیلن کے سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسٹ کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں تھے، حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے بتائے جاتے ہیں۔ فیلن نے صحافیوں سے ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے بحریہ کے مستقبل اور گولڈن فلائٹ جیسے بڑے سرمایہ کاری کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ترکیہ نے بچوں اور نوجوان صارفین کی آن لائن سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے نئے سوشل میڈیا ضوابط متعارف کرائے ہیں۔ آسٹریلیا اور فرانس جیسے دیگر ممالک کے ہمراہ یہ ضوابط حفاظتی اقدامات میں اضافہ، پلیٹ فارمز کی جواب دہی بڑھانے اور نقصان دہ مواد کے خلاف تیز مداخلت کو یقینی بنانے پر مرکوز ہیں۔ نئے قواعد کے تحت 15 سال سے کم عمر نابالغ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر رجسٹر نہیں ہو سکیں گے اور کمپنیوں پر مؤثر عمر کی تصدیق کے نظام نافذ کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ پلیٹ فارمز پر یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ 15 سال یا اس سے زائد عمر کے صارفین کے لیے عمر کے مطابق مختلف اور مناسب خدمات فراہم کریں۔ ضوابط نے والدین کے کنٹرول کے مضبوط میکانزم متعارف کروائے ہیں، جن میں اکاؤنٹ کی ترتیبات کو منظم کرنے اور اسکرین ٹائم محدود کرنے کے اوزار شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کمپنیاں پرفریب اشتہارات کو
روکنے اور آن لائن خطرات کو کم کرنے کے اقدامات اٹھانے کی پابند ہوں گی۔ قومی سلامتی سے متعلق ہنگامی معاملات میں بڑے پلیٹ فارمز کو مواد ہٹانے کے حکام کے احکامات 1 گھنٹے کے اندر پورے کرنے ہوں گے۔ امریکی سفیر برائے ترکیہ نے انقرہ کی F-35 لڑاکا طیارہ پروگرام میں شرکت کے بارے میں طویل تنازع کو پاگل پن قرار دیا۔ اس کے جلدی حل نکالنے کا مطالبہ کیا اور زور دیا کہ اس سے نیٹو اتحاد مضبوط ہوگا، جس کا دونوں ممالک طویل عرصے سے رکن ہیں۔ فاکس نیوز ڈیجیٹل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹام بیرک نے کہا ہے کہ یہ بندش سفارتی پیش رفت کی ضرورت کو واضح کرتی ہے اور دوہرا کر کہا کہ ترکیہ ایک اہم حلیف رہتا ہے جہاں امریکی اہم اثاثے موجود ہیں، جو نیٹو مشنز میں حصہ ڈالتا ہے اور مشترکہ خطرات کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ بیرک، جو شام کے لیے امریکی خصوصی ایلچی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ روسی S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری کے بعد ترکیہ کو F-35 پروگرام سے نکالا جانا تعلقات پر بلا ضرورت دباؤ ڈال رہا ہے اور اس سے روس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بیرک نے کہا کہ S-400 کا مسئلہ مہینوں میں نپی تلی سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اور اس جانب اشارہ کیا کہ یہ کوششیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی قیادت میں ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کے تعلقات کی بنیاد پر ہیں۔ کانگریس میں پائے جانے والے خدشات کو خطاب کرتے ہوئے، جن میں سینیٹر رک اسکاٹ کی ممکنہ ہتھیاروں کی منتقلی پر تنقید بھی شامل تھی، بیرک نے کہا کہ کسی بھی حل کی مکمل تعمیل 2020 کے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ کے سیکشن 1245 کے ساتھ ہوگی۔ سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن حج سیزن 2026 کے لیے جامع پروگرام پر عمل درآمد کر رہی ہے، جس کا مقصد عازمین کی مملکت آمد سے اور روانگی تک تمام امور کا احاطہ کرنا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے رواں حج سیزن کے لیے 3 ملین مسافروں کی آمد و رفت کا جامع پلان تیار کیا ہے، جس کے تحت 12,000 سے زائد شیڈول اور چارٹر پروازیں شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق انہیں مملکت کے 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جن میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، دمام کے کنگ فہد ایئرپورٹ، طائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور بنی شہزادہ عبد المحسن بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آپریٹ کیا جائے گا۔ ایویشن نے جامع حج سروسز کے تحت متعدد اقدامات کا اعلان بھی کیا۔ سعودی عرب کے شہر نجران میں واقع المشاقہ ہیریٹیج ولیج اپنے دامن میں ایک تاریخی ریکارڈ کے لیے آج بھی موجود ہیں۔ اس گاؤں میں مٹی سے بنے ہوئے 12 محل اور 300 سال پرانا ایک کنواں بھی ہے، جس کے تعمیر میں کھجور کے درختوں کے تنے، لکڑی اور مٹی کو استعمال میں لایا گیا تھا۔ یہ تعمیرات اس علاقے کے مستند فن تعمیر میں ایجاد و اختراع کا ایک اظہار ہے۔ یہ محل صرف رہنے کا کام نہیں آتے تھے، بلکہ خاندانوں کے لیے قلعہ بند ہو کر حفاظتی حصار میں رہنے کا موقع بھی فراہم کرتے تھے۔ ان تعمیرات سے اس زمانے کی سماجی اور معاشی طرز زندگی کی ایک جھلک بھی ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بودباش کا مہور زرعی اور گروہی اتحاد تھا۔ گاؤں میں زندگی کا انحصار وہاں کے کنویں پر تھا، جو رہائشیوں کے لیے نہ صرف پینے کا پانی مہیا کرتا تھا بلکہ اسے آبپاشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ کنویں میں پانی کی سطح بلند کرنے اور نکالنے کے لیے روایتی پانی کے زور سے گھومنے والے پہیے اور رسی کا کام میں لائی جاتی تھی۔ آج اپنی میراث پر فخر کے جذبے کے ساتھ اسی گاؤں کے رہنے والوں نے ایک انیشیٹو کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان 12 محلات کو پھر سے بحال کرنے کا طے کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور جاپان کی وزیراعظم سینائی تائکیچی نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے دوران خطے میں سیکورٹی قائم کرنے میں مدد کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس میں آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آج جمعرات کو 30 منٹ تک ٹیلی فونک گفتگو کی۔ سینائی تائکیچی نے مشرق و سطح کے تنازع پر جاپان کا موقف واضح کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل معاہدے کی ضرورت ہے۔ جاپانی وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور کشیدگی میں کمی لانا ضروری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آبنائے ہرمز سے جہاز رانی جلد از جلد محفوظ تر ہو جائے گی۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے لیے جاپان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ تیل کے بحران کے درمیان پاکستان کا توانائی کا بنیادی ڈھانچہ ایک بار پھر حملے کی زد میں آ گیا۔ جنوب مغربی بلوچستان کے علاقے دیلگوان میں نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے نیشنل ریفائنری لمیٹڈ کے پلانٹ پر حملہ کیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کمپنی کے ایک بیان کے مطابق مسلح افراد نے ریفائنری کے احاطے پر اچانک فائرنگ کر دی، جس سے وہاں موجود ملازمین میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز جائے وقوع پر پہنچ گئی اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سیکورٹی اداروں نے فوری طور پر کلیئرنس آپریشن شروع کیا، جس کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ ابھی تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن کی کوششیں جاری ہے۔ دریں اثنا سفارتی کھیل مزید دلچسپ ہو گیا ہے۔ پاکستان جو اس سارے تنازع میں خود کو ثالث کے طور پر پیش کرتا رہا ہے، اب اکیلا کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے اس نے چین کو میدان میں لایا ہے۔
CNN نیوز 18 سے ذرائع کے مطابق پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہے، بیجنگ سے مدد مانگ لی ہے۔ در حقیقت ایران اب اسلام آباد پر بھروسہ نہیں کرتا اور ایک مضبوط ضمانت کی تلاش میں ہے، اس لیے چین کی انٹری ضروری ہو گئی ہے۔ ایران میں عاصم منیر کو اب امریکی ڈبل ایجنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔